نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عِلْمُهُ لَمْ يُسْرِغْ بِهِ نَسَبُهُ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دنیا کی پریشانیوں میں سے مومن کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے قیامت کی مشکلات میں سے مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی آسانی کرتا ہے کسی تنگ دست انسان پر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ اور جو مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس مذکورہ روایت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اسلامی تعلیمات وہ پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، کسی بھی دین اور ملت کی ایسی تعلیم نہیں ہے جیسی اسلام کی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اب جو لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے یا سنتے نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، اب ایسے لوگ اسلام پر اور پھر مسلمانوں پر غلط قسم کے تبصرے کرتے ہیں جو ان کی جہالت کی علامت و نشانی ہے۔ اسلامی تعلیمات کتنی اعلیٰ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تنگی ہو، پریشانی ہو، جو آدمی کسی مسلمان سے اسے دور کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس سے مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ اور جو آدمی کسی تنگ دست آدمی پر آسانی کرے، مثلا کوئی آدمی مقروض ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بن جائے، یا اپنا کسی کے ذمے قرض ہے اور جانتے ہیں کہ اس کے پاس دینے کے لیے ہے نہیں، اور آگے انتظام بھی بڑی مشکل سے کر پائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے آسانی ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ یا کوئی تنگ دست آدمی ہے، کسی اور طریقے سے اس کا تعاون اور مدد کر دی جائے۔ تو انسان مشکل وقت میں ہو، تنگ دستی کے عالم میں ہو، اس تنگ دستی کے عالم میں جو بندہ اس پر آسانی کا معاملہ کرے گا، اس کی مشکل وقت میں اس کے کام آئے گا، تو یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ تعالیٰ اس بندے پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ وہ صرف دنیا میں آسانی کا ذریعہ بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی بناتے ہیں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو مسلمان کسی کی ستر پوشی کرتا ہے، ستر کے معنی آتے ہیں چھپانے کی چیز۔ اب ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس پورے کپڑے نہ ہوں، ستر اس کے پاس مکمل نہ ہو، تو ایسے آدمی کو ستر کا لباس دے دیا جائے تاکہ اس کا ستر چھپ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں ستر پوش کر دیں گے۔ دنیا میں بھی اس کے ستر کا انتظام کریں گے چھپانے کے، اور آخرت میں بھی۔ اور ایک ستر کا مطلب ہے کہ کسی بندے کا کوئی گناہ دیکھ لیا، اس کی کوئی برائی دیکھ لی، اب اس کو چھپایا جائے۔ جو بندہ دوسرے کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور جو دوسروں کو عام طریقے سے رسوا کرتا ہے، ان کے عیب کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے، پھر رسوائی اس انسان کا خود بھی مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ستر پوشی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کوئی بھی ہو، کوئی نہ کوئی گناہ اس سے ضرور سرزد ہو جاتا ہے، اور ہمارا عیب لوگوں کے سامنے نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب کو ہمارے چھپا لیں، اس کا آسان سا طریقہ اس روایت میں بتا دیا گیا کہ دوسرے مسلمان کے عیوب کو چھپا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ اور جب دوسرے کے عیب کو اچھالا جائے گا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے عیوب کو ظاہر کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی اس انسان کا مقدر ہوگی۔ تو یہ ہے اسلامی تعلیم۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، ذرا سا معلوم ہو جانا چاہیے، اگر ذرا سا عیب کسی کا معلوم ہو گیا، پھر وہ ذرا سا نہیں رہتا، جب اسے بیان کیا جائے گا تو اس میں مرچ مسالے سلاد پورا اسے ترتیب کے ساتھ دسترخوان لگا دیا جاتا ہے۔ اول تو یہ تھا کہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی چھپانا چاہیے تھا، لیکن اگر اسے بیان کیا ہے تو اس بیان کرنے میں بھی اور زیادہ گناہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایک تو اسے بیان کیا جا رہا ہے، یہ جرم ہے، دوسرے اس میں جو اپنی جانب سے حاشیہ لگایا جا رہا ہے، اپنی جانب سے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا عیب اور دوسرا گناہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آدمی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے ستر کو دنیا اور آخرت میں ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ مسلمان کی اللہ کے رسول نے مثال دی ہے، المسلم مرآت المسلم، کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ آئینے کے اندر خاص طور سے دو باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں حدیث میں مسلمان کو دوسرے کے لیے آئینہ بتایا گیا۔ آئینے کے اندر ایک خاص بات تو یہ ہے کہ جب بندہ آئینہ دیکھتا ہے تو وہ آئینہ اگر چہرے پر کوئی برائی ہے، کوئی داغ دھبا لگا ہوا ہے، کوئی عیب ہے، تو وہ آئینہ اس دیکھنے والے کو بتاتا ہے۔ وہ چرچا نہیں کرتا، دوسروں کو نہیں بتاتا، بس جو دیکھے گا اسے ہی بتائے گا تیرے چہرے پر یہ لگا ہوا ہے، اپنا سرما صحیح طریقے سے ڈال، تیرے بال صحیح نہیں ہے، تو وہ ترتیب سے اسے ہی سمجھائے گا۔ تو مسلمان بھی مسلمان کا آئینہ ہے، جس کے اندر کوئی عیب مسلمان دیکھ رہا ہے تو دوسرے دن نہیں اسی کو بتانا چاہیے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، اسے صحیح کرو۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر میرے اندر کوئی دیکھو تم بھی بتانا، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتا اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے۔ دوسرے آئینے کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جب کوئی عیب ہوتا ہے تو آئینہ جب بتاتا ہے تو وہ شور نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ بتاتا ہے، وہ چرچا نہیں کرتا۔ تو مسلمان بھی جب عیب دیکھے، ایک تو اسی کو بتائے جس کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے، کوئی برائی دیکھی ہے، اور پھر آہستہ سے بچائے، لوگوں کے سامنے اسے رسوا نہ کرے۔ یہ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلمان کو آئینے کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بات سمجھائی ہے۔ لیکن اب دونوں باتوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ایک تو جس کے اندر برائی ہوتی ہے اس سے نہیں بیان کریں گے، دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے گا، فلاں تو ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، تو دوسروں کو بتانے سے حل ہو جائے گا۔ اگر سدھر سکتا ہے جب اسے بتائیں گے جس کے اندر عیب ہے، تبھی تو وہ سدھرے گا، تبھی وہ اپنی کمی کو چھوڑ سکتا ہے۔
اب عیب کوئی کرے اور بتایا دوسروں کو جائے، یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ یہ اس طرح حل ہو سکتا ہے؟ کبھی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے جو خاموشی کے ساتھ بتانا چاہیے ایسا بھی نہیں ہوتا، عام مجلس میں اسے رسوا کیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بہرحال کتنی شاندار مثال سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تشبیہ بھی دی ہے اور فرما دیا ہے کہ مسلمان جب کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے رہیں گے، اور جب بندہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے پھر اللہ بھی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تو اللہ کی آسانیاں ہوں، اللہ کی عنایات ہم پر ہوں، اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر آسانیاں کی جائیں۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اور جو آدمی کسی راستے پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ تو علم دین سیکھنے کے لیے سفر، یہ صرف دین کے لیے سفر نہیں ہوتا بلکہ جنت کے لیے سفر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں آئے، گھر سے نیت کر کے چلے کہ ہمیں علم سیکھنا ہے، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کو سیکھنے کے ارادے سے اور سیکھنے کی نیت سے جب آئیں گے تو یہ علم دین کے لیے سفر ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیض کیا کریں گے کہ جنت کا راستہ آسان بنا دیا جائے گا، اور جنت کا آسان راستہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایسے اعمال کی توفیق دے دی جائے گی جو اسے جنت تک آسانی کے ساتھ لے جا سکیں گے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی بیان کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جائے یا اس کی تفسیر اور اس کے معنی مطلب کی تعلیم ہو، تو الا نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اطمینان اور سکون اللہ کی جانب سے ان مجلس والوں پر نازل کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے وغشیتہم الرحمہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفظہم الملائکہ، اور ملائکہ اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں سے کرتے ہیں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان میں ان مجلس والوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے یا اس کے معنی سمجھنے اور سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ وَمَن بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ وَلَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس آدمی کا عمل رک جاتا ہے تو اس آدمی کو اس کا نسب بھی فائدہ نہیں دیتا، یعنی انسان کو قیامت میں جانے کے بعد عمل کے ذریعے سے فائدہ ہوگا، نسب سے نہیں، کہ میں اعلیٰ خاندان کا ہوں، میری اعلیٰ نسبت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے سب سے چھوٹی بیٹی جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت بھی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کام آئیں گے، میری بیٹی ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہاں نسب نہیں چلتا اللہ کی بارگاہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہاں انسان کے اعمال، اس کا کردار، اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں، انسان کے پاس ایمان کیسا ہے، اس کے عقائد کیسے ہیں اور اس کے اعمال اور زندگی کیسی گزری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا عمل فائدہ نہیں دے گا اس آدمی کا نسب بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے نسب سے علاوہ انسان کو اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے، جیسے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت۔ سبحان اللہ بحمدہ۔